بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیست البلاغہ، ادھر تک عبارت پڑھی. ابھی ہم یہ مثال دوبارہ تکرار کریں گے کیونکہ یہ گفتگو تھوڑا پیچیدہ ہے. تو صاحب کتاب نے جواہر البلاغہ کے مصنف نے فرمایا بلاغت کلام سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کلام کو اس طریقے سے بنائے کہ مقتضائے حال کے مطابق ہو جائے، مقتضائے حال کے مطابق ہو، یعنی جو حال تقاضا کرتا ہے. ہاں، جو حالت صورت حال موجودہ حال تقاضا کرے اس کے برابر لانے کو بلاغت کلام کہا جائے گا. اب یہاں تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے. ایک حال، دوسری چیز مقتضائے حال، تیسری چیز مطابقت مقتضائے حال. تو حال کا مطلب تو واضح ہے کہ وہی حالت ہے جو آپ کے سامنے جو ہے. مثلا جس وقت آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس وقت جو آپ کے سامنے حالات ہے، لوگوں کے حالات یا زمانے کے حالات، وہ حال ہے. اور حال متکلم کو ایک خاص کلام لانے پر مجبور کرتا ہے. مقتضائے حال کا مطلب یعنی حال جس چیز کو چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں مقتضائے حال. مثال میں کہا اگر کسی کا مدح کرنا ہو تو اس مدح کا تقاضا کیا ہے؟ عبارت لمبا لائے، تفصیل لائے. دوسری مثال دیا اگر آپ کے سننے والے سب ذہین اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہو تو اس حالت کا تقاضا کیا ہے؟ کلام کو لمبا کرنا چاہیے یا چھوٹا مختصر کرنا. پھر تنگ ہوتے ہیں نا لوگ. ہاں، تو جو ذہین سمجھدار ہے ان کو تکرار کرنا ان کو پسند نہیں ہے، بس بات اشاروں سے سمجھ میں آتی ہے تو بار بار تکرار کرنا برا ہے. تو اس مثال میں مخاطب کا ذہین ہونا یہ حال ہے، اور کلام مختصر لانا مقتضائے حال ہے. مطابقت مقتضائے حال کیا ہوگا؟ یعنی اگر متکلم نے کلام کو اس جگہ میں مختصر کر لیا تو مطابق بھی ہو گیا، کلام بلیغ بھی ہو گیا. اگر یہیں پہ اس نے کلام کو لمبا کیا تو کیا ہوا؟ مطابقت مقتضائے حال ہوا یا نہیں ہوا. مقتضائے حال کی مطابقت نہیں ہو گئی نا، برابر نہیں آیا، الٹا ہو گیا. تو یہ الٹا ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ کلام بلاغت سے خالی ہو جائے گا. یعنی حال جو تقاضا جن باتوں کی تقاضا کرتا ہے اس کے برخلاف ہو گیا. برخلاف ہو تو وہ کلام بلیغ نہیں ہے. ہاں، بلاغت والا کلام نہیں ہے. بس صاحب کتاب آخر میں کہہ رہے کہ بلاغت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی گفتگو میں اپنی تقریر میں عجیب غریب جو ہے فلسفے بیان کرے یا معانی جلیلہ بیان کرے یا بہت علمی باتیں کرے، اس کو بلاغت نہیں کہتے ہیں. بلاغت کا مطلب ابھی بتایا کہ ایسا کلام جو حالات کے تقاضا کے بالکل مطابق ہو اس کو بلاغت کہتے ہیں. تو بلاغت کا اس طرح معنی نہیں ہے کہ انسان اپنی باتوں میں کوئی علمی بات کرے، کوئی بڑی بات کرے. تو بڑی بات جو ہے اگر مقتضائے حال کے برخلاف ہو تو وہ بلاغت سے خالی ہو جائے گا. عبارت دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں، پڑھیں یا اوپر سے مثلاً سے پڑھنا پڑے گا. مثلاً المدح حال، مدح کرنا، کسی کی ستائش اور اس کی تعریف کرنا، کسی کی تعریف کرنا ایک حال ہے، ایک حالت ہے. یدعو، اور یہ حالت دعوت دیتا ہے لإراد العبارت علی صورت الاتناب، عبارت لمبی شکل میں لانے کی دعوت دیتا ہے. لإراد العبارہ علی صورت الاتناب، یعنی مدح کرنا ایسی حالت ہے جو کہ عبارت کو لمبی شکل میں لانے کی دعوت دیتا ہے. وذکاء المخاطب حال، اور مخاطب کا ذہین ہونا ایک حالت ہے. یدعو لإرادها علی صورت الإیجاز. ذکا کا مطلب کیا؟ ذکا معنی ذہین، ہوش مند. اتناب مطلب لمبا ہونا. اور مخاطب کا ذہین اور عقل مند ہونا یا
پڑھا لکھا جو ہے ہوش والا، زکوٰۃ اصل معنی یعنی ہوش مند ہونا، یہ ایک حالت ہے جو عبارت کو ارادہ کی ضمیر عبارت کو مختصر شکل میں لانے کی دعوت دیتا ہے۔ فَكُلُّ مِنَ الْمَدْحِ وَالزَّكَاءِ حال و مقام۔ بس اس مثال میں دو مثالیں ساتھ ساتھ لائے، دیکھو مدح اور زکا، مدح اور زکا میں سے ہر ایک حال ہے اور مقام بھی ہے۔ حال کو مقام بھی کہتے ہیں، یہ دو نام ہے، حال بھی کہتے ہیں مقام بھی کہتے ہیں۔ وَكُلُّ مِنَ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ مُقْتَضَىٰ، اور اس مثال میں لمبا کرنا اور اختصار میں سے ہر ایک مقتضائے حال ہے، یعنی حالت کیا چاہتی ہے۔ اگر مدح ہو تو اطناب چاہتا ہے، اگر کیا ہے زکا ہو تو ایجاز چاہتا ہے۔ وَإِيرَادُ الْكَلَامِ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ أَوْ الْإِيجَاز مُطَابِقَةٌ لِلْمُقْتَضَىٰ، اور کلام لمبی شکل میں لانا یا مختصر شکل میں لانا مقتضائے حال کے مطابق ہونا ہے۔ اگر مخاطبین ہوشمند ہو اس وقت متکلم نے کلام کو مختصر کیا تو کیا ہوا، حالت کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا، مقتضائے حال کے بالکل برابر آیا، فٹ آیا ہے، فٹ۔ اس کا کلام بلیغ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا۔ کس کا رسم؟ متکلم نے مخاطب ذہین ہونے کی صورت میں کلام کو مختصر کیا تو ذہین ہے نا، اور بلیغ ہے۔ اب کوئی پوچھے کیوں ہے تو جواب ایک جملہ ہے، کیونکہ اس کا کلام مطابق ہے مقتضائے حال کے، ذہین لوگوں کے مطابق ہے۔ بس اگر یہ دو مثال آپ نے سمجھا ہے تو ہم ایک اور مثال اضافی آپ کو پوچھنے کے لیے بتائیں گے۔ اگر کوئی محفل میلاد ہو، وہاں پہ کوئی مصائب پڑھے تو یہ کیا ہے، کلام بلیغ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، بلیغ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میلاد ہے تو خوشی منانا چاہیے، وہاں پہ لوگوں کو خوش کرنا چاہیے، مصائب پڑھ کے رولانا ہو تو یہ مقتضائے حال کے مطابق نہیں ہوا۔ اسی طرح بہت سارے حالات کا تقاضا ہے، اور ان حالات میں انسان حالات کو سمجھ کے بات کرے۔ بھائی ایجاز کا مطلب مختصر ہے۔ ہاں، اعجاز وہ لڑکے کا نام تھا، وہ نہیں، ایجاز، عین کا مطلب ایجاز نے اختصار، اطناب کی ضد ہے، اطناب لمبا کرنا، ایجاز مختصر کرنا۔ وَلَيْسَتِ الْبَلَاغَةُ إِذًا مُنْحَصِرَةٌ فِي إِيجَادِ مَعَانٍ جَلِيلَةٍ وَلَا فِي اخْتِيَارِ أَلْفَاظٍ وَاضِحَةٍ جَزِيلَةٍ، اور بلاغت یہ نہیں ہے کہ فقط اور فقط ایک قسم کا عظیم معانی لائے، فی ایجاد معان جلیلہ، بڑے بڑے معانی ایجاد کرنا بلاغت اس میں منحصر نہیں ہے۔ ولا فی اختیار الفاظ واضحۃ جزیلۃ، اور بلاغت اس بات میں بھی منحصر نہیں ہے کہ الفاظ واضحہ اور سلیس الفاظ لائے، جزیلہ جزلہ صاف ستھرا الفاظ لانا، یہ بلاغت نہیں ہے۔ بلاغت میں یہ بھی شرط ہے، اما منحصر نہیں ہے کیا کہا، دیکھو منحصر نہ ہونے کا مطلب یعنی فقط یہی نہیں ہے بلاغت، بل ہی تتناول مع هذین الامرین امرا ثالثا، بلکہ بلاغت ان دو باتوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز کو بھی شامل کرنے والی ہے، تتناولین شامل کرنے والی ہے، هذین الامرین ان دو چیزوں کے ساتھ، دو چیزوں سے مراد یعنی معانی جلیلہ اور الفاظ واضحہ، ضمیروں کا مرجع پلٹاؤ، اور حاضین اس میں اشارہ کا بھی مشار لہ کہاں ہوا پتہ چلا؟ ہاں، بل ہیا کی ضمیر کہاں ہے؟ بلاغت کی طرف، ہاں، بل ہیا یہ بلاغت تتناول مع حاضین الامرین ان دو چیزوں کے ساتھ امرن ثالثاً ایک تیسری چیز کو بھی شامل کرنے والی ہے۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ بریکٹ میں صاحب کتاب بتا رہے ہوا ایجاد و اسالیب مناسبت، اسالیبی مناسبت، یہ اسالیب غیر منصرف ہے، اضافے کی وجہ سے یہ کسر آئے گا۔ وہ ایجاد و اسالیب مناسبت،
بلاغت میں تیسری چیز ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مناسب اسلوب اور طریقوں کو پیدا کرنا ہے، للتعلیب بین تلک المعانی والالفاظ، ان معانی اور الفاظ کو آپس میں جوڑنے کے لیے مناسب طور طریقوں کو انتخاب کرنا بھی بلاغت ہے۔ ایجاد اسالیب کا معنی؟ ہاں، اسالیب جمع اسلوب ہے نا، پہلے ہم بتا رہے تھے تو پتہ نہیں آپ کہاں ہوش کہاں ہے پتہ نہیں ہے۔ مناسب طریقوں کو ایجاد کرنا، اچھا ٹھیک۔ ہاں، اسالیب جمع ہے نا، جمع متحل جموع ہے۔ اسلوب تو اردو میں بھی استعمال کرتا ہے نا، اسلوب یعنی طریقہ، انداز، یا انگلش میں کیا کہتا ہے، اسٹائل کہتے ہیں، کیا ہے، ہاں، ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا، اسٹائل، ہاں اسٹائل، تو یہ اسلوب کا معنی ہے۔ تو الفاظ، ہاں، معانی، ان معانی اور الفاظ کو آپس میں جوڑنے کے لیے اپنا مناسب طریقہ ایجاد کرنا چاہیے۔ مما یکسبها قوتا و جمالا، کہ ان چیزوں میں سے، مما یعنی ان چیزوں میں سے، یکسبها، یکسیہا یا یکسبو ہے، با ہے نا، یکسبها، اس کو یعنی ان الفاظ کو ایک خوبصورتی اور قوت عطا کرتا ہے۔ یکسبو، اکسب یکسبو باب افعال میں لے جائے تو عطا کرنے کا معنی ہے۔ مما، ان چیزوں میں سے، یکسبها قوتا و جمالا، ان الفاظ اور معانی یعنی الفاظ کی طرف، الفاظ کے لیے خوبصورتی اور طاقت عطا کرتی ہے، یعنی خود الفاظ بھی واضح ہو، سلیس ہو، اور معانی جلیلہ بھی ہو، اور ان الفاظ اور معانی کو آپس میں مناسب طریقے سے جوڑ لے، تو کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ الفاظ اور معانی کے لیے ایک خوبصورتی اور قوت پیدا ہوگی، یا قوت عطا کرے گی۔ وملخص القول، آخری خلاصہ، گفتگو کا خلاصہ، ابھی تک ہم نے 2-3 صفحے میں بلاغت الکلام کی گفتگو کی، تو ممکن ہے بعض حضرات کے سمجھ میں نہ آ جائے، تو صاحب کتاب آخر میں 3 سطر میں 3 لائن میں خلاصہ بتا رہے کہ ان الامر الذی یحمل المتکلم علی اراد کلامہ فی صورت دون اخری یسمى حالا، بے شک وہ چیز جو متکلم کو اپنے کلام ایک خاص شکل میں لانے پر مجبور کرتی ہے اور دوسری شکل میں نہ لانے پر مجبور کرتی ہے، اس چیز کا نام یسمى حالا، اس کو حال کہتے ہیں۔ حال وہ چیز ہے جو انسان کو کلام کو ایک شکل میں لانے پر مجبور کرتی ہے، امر ہے، وہ ایک حالت ہے، ایک چیز ہے۔ وإلقاء الكلام على هذه الصورة التي اقتضاها الحال يسمى مقتضا، اور کلام کو اس شکل میں القاء کرنا، کلام کو چھوڑنا، القاء کا اصلی معنی چھوڑنے کا معنی ہے، یہاں پہ کلام کو جاری کرنا اپنے منہ سے، على هذه الصورة التي اقتضاها الحال، یعنی حالت کے تقاضا کے مطابق کلام کو القاء کرنا یا چھوڑنا، یسمى مقتضا، اس کو کہتے ہیں مقتضا، مقتضا حال، یعنی حالت نے جس چیز کو چاہا ہے۔ والبلاغہ کیا ہے، ہی مطابقت الکلام الفصیح لما یقتضیہ الحال، بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ کلام فصیح مقتضا حال کے مطابق ہو جائے، یعنی حالات جس چیز کو چاہ رہا ہے اسی حالت کے مطابق کلام لائے تو کلام بلیغ کہا جائے گا۔ اگر حالات کچھ اور ہو، متکلم کچھ اور باتیں بتائے تو بلیغ نہیں ہے، اگرچہ اس نے اپنے گفتگو میں تقریر میں کوئی اچھی بات کہی ہو، پھر بھی اصطلاح بلاغت میں اس کو بلیغ نہیں کہیں گے، کیونکہ حالات کا تقاضا کچھ اور تھا، اس نے کچھ اور کر لیا۔ جس طرح بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں نا جو زیادہ پڑھنے کے عادی ہے، 2 گھنٹے پڑھتے ہیں، 1 گھنٹے پڑھتے ہیں، تو سننے والوں کو بہت تنگ آتے ہیں، اگرچہ وہ تقریر میں اچھی باتیں کرتا ہے، تو انسان اچھی باتیں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے تک سن سکتا ہے نا،
پھر آپ بولتے ہی رہے تو پھر انسان کو تنگ آئے گا. ہمارے وہاں ایک مولوی کے بارے میں مشہور کہانی ہے. کہتے ہیں کہ وہ زیادہ مسائل پڑھتے تھے اور وہ مجلس پڑھتے تھے. تو رات کا وقت تھا اور امام بارگاہ میں وہ ممبر پہ چڑھ کے 2 گھنٹے تک مجلس پڑھا. تو ایک بندہ نکل رہا ہے, چلا جا رہا ہے. اور پرانے زمانے میں تو کوئی روشنی بھی نہیں ہوتی تھی اور اس کی عادت بھی یہ ہوتی تھی کہ آنکھیں بند کر کے پڑھنے والا تھا. آنکھیں بند کر کے وہ بولتا جا رہا ہے. تو لوگ جا رہے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, ہوش میں نہیں ہے. ایک کر کے سارے لوگ چلے گئے. امام بارگاہ خالی ہو گیا. آخر میں وہ چوکیدار تھا نا امام بارگاہ کا, جو مجاور تھا, وہی رہ گیا. تو اس کو بھی تنگ آ کے اس نے ہاتھ میں چابی لیا اور ممبر کے پاس جا کے اس کے کاندھے پر اس طرح مارا, مولانا صاحب یہ چابی لے لو, بند کر کے آ جانا, میں بھی جا رہا ہوں. تو بیچارہ ممبر سے اتر گیا. تو اس طرح زیادہ پڑھنے کی عادت ہے. تو یہ تو بلاغت نہیں ہے نا, مطابق مقتضائے حال کے مطابق تو نہیں ہوا, یہ تو بربادی ہے. ہاں سارے چلے گئے, سب چلے گئے تو مجلس کہاں ہو گئی. آخر میں چوکیدار بھی چلا گیا, چابی اس کے حوالے کیا, تالا لگا کے آنے کی دعوت دی اور چلا گیا. یہ ہو گیا بلاغت. بلاغت المتکلم. بلاغت 2 چیزوں کے لیے صفت واقع ہونے کی بات کی ہے پہلے, یاد ہے, بلاغت الکلام اور بلاغت المتکلم. اما بلاغت الکلمہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں, اس کی وجہ ابھی پہلے بتایا تھا, یاد ہے, ایک کلمے کو. ہاں, بلاغت الکلام, بلاغت المتکلم. بلاغت 2 چیزوں کے لیے صفت ہے اور فصاحت 3 چیزوں کے لیے صفت ہے. جی, فصاحت الکلمہ, فصاحت الکلام, فصاحت المتکلم, تینوں پڑھا ہے نا پہلے. اما بلاغت فقط 2 چیزوں کے لیے صفت واقع ہے. ہاں, اما ایک کلمہ کے لیے تو بلاغت نہیں کہتے ہیں نا. ایک کلمہ بلیغ نہیں ہو ہاں, بلیغ نہیں ہوگا. بلاغت کا اصلی مطلب یعنی کلام ہونا چاہیے, کلام ہونا چاہیے. بلاغت المتکلم. وعلیکم السلام. ہاں, بھائی ادھر بیٹھو, ہم ادھر 10 منٹ اس کو پڑھا دیں گے کیونکہ ایک بحث مکمل کرنا ہے. بلاغت المتکلم ہی ملکۃ فی النفس. بلاغت متکلم سے مراد انسان کے نفس میں ایک صفت ہے. ملکہ سے مراد یعنی پکی صفت, ایک قوت. ہاں, قوت. ایک نفس کی پکی صفت کو ملکہ کہتے ہیں. ہاں, جو کچی ہو اس کو ملکہ نہیں کہتے ہیں. تو بلاغت متکلم انسان متکلم کے نفس میں ایک پکی صفت ہے. یقتدر بہا صاحبہا علی تالیف کلام بلیغ. اس صفت اور ملکے کی بنیاد پر متکلم کلام بلیغ تشکیل دینے کی طاقت رکھتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ؟ جی ہاں صاحب. یقتدر بہا کی زمین لوٹاؤ, ملکہ, اس ملکے کی وجہ سے صاحب ملکہ کلام بلیغ تشکیل دینے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی وہ اپنے اندر قابلیت ہے, اس قابلیت کی بنیاد پر وہ مقتضائے حال کے مطابق بات کر سکتا ہے. اس کو متکلم بلیغ کہیں گے. جی ہاں سر. مطابق لمقتضى الحال, یعنی کلام بلیغ مطابقین پڑھو, یہ کلامین کے لیے صفت ہے. یعنی ایسا کلام لانے کی طاقت رکھتا ہے جو مقتضائے حال کے مطابق ہے. مع فصاحت ہی, اور فصیح بھی ساتھ ہے, فصاحت بھی ساتھ ہے. فی ای معنی قصدہ, جس معنی کے لیے وہ ارادہ کرے گا اس معنی کے مطابق وہ بات کر سکتا ہے, اور کلام مقتضائے حال کے مطابق بھی لانے کی طاقت رکھتا ہے. وَتِلْكَ غَایَةٌ لَن يَصِلَ إِلَيْهَا, اور یہ بلاغت یا ملکہ, وَتِلْكَ غَایَةٌ, یعنی یہ ملکہ بلاغت حاصل کرنا ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی وہاں تک پہنچ سکے. یعنی یہ ایک انتہائی ہدف ہے, اس تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہیں مگر اہل زبان یا اس زبان کے گرامر اور اس گفتگو کے آداب سے آشنا ہونا چاہیے. اگر کوئی عربی کلام میں فصاحت حاصل یا بلاغت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کلام عرب میں اتنا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے کہ عرب والے آپس میں گفتگو کرتے وقت کس طرح بات کر رہا ہے,
یعنی آپس میں نفرت کی باتیں کیسے کرتے ہیں، آپس میں احترام کی باتیں کس طرح کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اور عرب والے آپس میں ایک دوسرے کے شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں، عذر کس طرح ایک دوسرے سے عذر خواہی کرتے ہیں، یہ سب پتہ ہونا چاہیے. پھر انسان اسی کے مطابق گفتگو کر سکتا ہے. ورنہ اگر پتہ ہی نہ ہو کسی زبان کا 2-3 الفاظ آپ نے سیکھ کر اسی کو دہرایا تو یہ تو بلاغت نہیں ہو جائے گا. یہ صرف عربی کی مثال نہیں ہے، یہ تمام زبانوں میں یہ ہے. ہاں، تو آپ اپنی زبان میں بھی اگر اچھا خطیب بننا چاہتے ہیں یا اچھا بلیغ بننا چاہتے، خطابت اچھی ہو، تو کلام پر گہرا جو ہے آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ آپس میں کس طرح جو ہے گفتگو کرتے ہیں. وَتِلْكَ غَایَةٌ، یہ ایک ہدف ہے، لَن يَصِلَ إِلَيْهَا، اس تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا، إِلَّا مَن، مگر وہ شخص پہنچے گا، أَحَاطَ بِأَسَالِيبِ الْعَرَبِ خُبْرًا، عرب کے اسلوب سے آگاہ ہو. اسالیب یعنی طریقے، ابھی پہلے بھی آیا تھا نا یہ لفظ. اسالیب کا کیا معنی ہے؟ طریقے، اسلوب. ہاں، اسلوب کا جمع اسالیب. یہ سلب سے تو نہیں ہے؟ سلب کا معنی نہیں، سلب جو ہے اکھاڑنے کو کہتے ہیں. یہاں تو کوئی اکھاڑنے کی بات نہیں ہے نا. اسالیب اسلوب کا جمع، اسلوب طریقہ، روش. فارسی میں روش کہتے ہیں، طریقہ اردو میں کہتے ہیں. ابھی انگلش میں بھی آپ کو ترجمہ کر کے بتایا تھا. کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اسٹائل. ہاں دیکھو یہ انگلش جلدی یاد رہا. وَعَارِفَ سُنَنَ تَخَاطُبِهِمْ، ہاں اجازت نہیں ہے باہر جاؤ. ہاں وعلیکم السلام، سلام بھی کر لیا نا. وَعَارِفَ سُنَنَ تَخَاطُبِهِمْ، اور وہ شخص جو عرب والوں کے آپس میں گفتگو کا طریقہ جان لے. فی منافراتہم، آپس میں نفرت اور دشمنی کے وقت کس طرح آپس میں گالیاں دیتے ہیں، وہ گالی بھی جاننا چاہیے. ہاں، گالی بھی خاص طریقہ ہے نا. گالیوں میں فصاحت و بلاغت ہونا چاہیے. مناسب گالی دینا چاہیے ہر موقع پر. منافرات، نفرت، دشمنی میں بھی آپس میں خاص گفتگو کرتے ہیں، وہ معلوم ہونا چاہیے. وَمُفَاخَرَاتِهِمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے کس طرح گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. وَمَدِيحِهِمْ، اور ایک دوسرے کی صفت جو کرتے ہیں، مدح اور ثنا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں. وَشُكْرَهُمْ، وَحِجَائِهِمْ، ہجا مذمت، ایک دوسرے کی مذمت کیسے کرتے ہیں. وَشُكْرِهِمْ، ایک دوسرے کا شکریہ کس طرح ادا کرتے ہیں، وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. وَاعْتِذَارِهِمْ، اور عذر خواہی کس طرح کرتے ہیں. عذر خواہی کے بھی الفاظ ہیں نا، جس طرح انگلش میں کیا کہتے ہیں، سوری کہتے ہیں. سوری. اور اردو میں کیا کہتے ہیں، اگر آپ کی غلطی کرے تو معافی، معاف کیجیے گا کہتے ہیں نا، معاف کیجیے، معذرت. ہاں، اس طرح. لِيَلْبِسَ لِكُلِّ حَالَةٍ لُبُوسُهَا، یہ سب معلوم کیوں ہونا چاہیے، تاکہ ہر حالت کے لیے اپنا مخصوص لباس پہنائے. یہاں لباس ہمارے کلام کا لباس، یعنی ایک خاص حالت پیدا ہو تو اس کے لیے ایک مناسب لباس پہنانا ہے، یعنی مناسب کلام بولنا ہے. وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، یہ ضرب المثل ہے، ہر مقام کے لیے اپنا مخصوص گفتگو ہے. لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، ہر مقام کے لیے مخصوص گفتگو ہے. تو ہر جگہ پر اپنے مناسب گفتگو کرے تو بلیغ ہوگا نا، بلاغت ہے. اگر غیر مناسب گفتگو کرے تو بلاغت سے خارج ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بس لوگ کہتے ہیں کہ جگہ دے کے پھر بات کریں. لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، ہر جگہ پر